وأن أعمال بني آدم وقولهم يؤذن وتؤذن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العدل وأما القاسط وهو الجائر. حدثنا أحمد بن أشكى وقال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي ذرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. مبارکباد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. صدق اللہ مولانا العظیم. ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ آج ہم اللہ کے گھر میں اور ایک عظیم مقصد کے لیے یہاں موجود ہیں. مبارک کے مستحق ہیں وہ طلباء اور طالبات اور ان کے ماں باپ اور ادارہ کے مومنین اور بالخصوص حضرت علامہ محمد عبد الرحمن عابد صاحب جن کی کاوشوں سے اس پورے علاقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے دین متین کو فروغ حاصل ہوا. اس علاقے کی خوش نصیبی ہے کہ آج آپ کے اس ادارہ میں اور مسجد میں بے پناہ سادات کرام مشائخ اعظام علماء کرام کا جمع غفیر ہے اور یہ برکات ہم سب کو نصیب ہو رہی ہیں. اللہ پاک اس ادارے کو کئی گنا ترقیاں عطا فرمائے. اس کی بہاریں تا قیام قیامت جاری و ساری رہیں. سامعین محترم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کا آغاز جس حدیث پاک سے کیا وہ ہے انما الاعمال بالنیات، اور جس پہ اختتام کیا وہ حدیث پاک آپ نے بھی سماعت فرمائی. اور جو سب سے پہلے باب باندھا وہ باب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اللہ پاک نے وحی کا آغاز کیسے فرمایا. یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، تربیت کی جا رہی ہے کہ ہمارا دین کسی نے گھڑا نہیں، یہ آفاقی دین ہے جو خداوند ذوالجلال نے مصطفیٰ جان رحمت کے وسیلہ سے ہمیں عطا فرمایا ہے. اور اس میں سب سے پہلی حدیث پاک جو امام بخاری نے جس کا تعین فرمایا وہ حدیث نیت ہے کہ انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پہ ہے. جیسے کہ سرکار دو جہاں والی کون مکان ہے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اعمالکم. اللہ کریم تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا نہ تمہارے عمل دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم. اللہ تمہارے دل دیکھتا ہے اور نیتیں دیکھتا ہے. تو امام بخاری ہمیں سمجھا یہ رہے ہیں کہ دین متین جتنا بھی پڑھ لو، قرآن و حدیث کی روشنی جتنی بھی حاصل کر لو، جب تک تمہاری نیتیں درست نہیں ہوں گی اپنی منزل حاصل نہیں کر سکو گے. منزل اسی کو ملتی ہے جس کی نیت درست ہوتی ہے. اور نیت درست کا تعین کیا ہے؟ نیت درست کا تعین یہ ہے کہ جو نیت فائدہ پہنچانے والی ہے اسی میں برکت ہوتی ہے. جس وقت ہم اپنے اعمال میں اپنے کردار میں
لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع دیں گے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری نیت میں خیر ہے اور اسی خیر کی برکتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کرنی. آج کے اس پرفتن دور میں ایک ہے نیک نیتی، اس سے بڑھ کر تو کوئی عمل نہیں ہے. ایک ہے بدنیتی، اور اس سے بدترین عمل نہیں ہے. اور ایک ہے بے نیتی. اکثر معاشرہ ہمارا بے نیتی کا شکار ہے. کام کر رہے ہیں لیکن نیت نہیں ہے. گھر سے باہر نکل رہے ہیں، مسجد آ رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، ہر قدم اٹھاتے ہوئے اچھائی کا ارادہ کر لیں. میرے آقا حضور سید کائنات نے جو ہماری تربیت فرمائی، آقا دو جہاں کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے گھر کا افتتاح فرمائے، قدم رنجہ فرمائے. حضور تشریف لائے، سرکار نے سارے گھر کو دیکھا. صحابی رسول سے پوچھا یہ بتا کہ یہ روشن دان کس لیے رکھا ہے؟ عرض کی آقا روشنی آئے گی اور ہوا آئے گی. تو امام الانبیاء نے فرمایا کاش کہ تو یہ ارادہ کر لیتا کہ اس سے ادھر سے آذان کی آواز آئے گی. روشنی تو ملنی تھی، ہوا تو آنی تھی، لیکن اگر تو اپنے اس عمل کے ساتھ کسی دینی مقصد کا ارادہ کر لیتا تو رب تعالیٰ تجھے جب تک یہ مکان اور روشن دان موجود رہتا اس کا اجر و ثواب زندگی میں بھی اور قبر اور حشر میں بھی ملتا رہتا. تو اس لیے امام بخاری فرماتے ہیں سب سے پہلا کام اپنی نیتوں کی طرف متوجہ ہونا ہے. سرکار دو جہاں والی کون و مکان حضور سید کائنات فرماتے ہیں کہ میں ایسے زمانے میں پیدا ہوا جس زمانے میں ایک عادل حکمران موجود تھا. اور وہ عادل حکمران کون ہے؟ نوشیروان. اب نوشیروان کو عادل کہا جاتا ہے تو نوشیروان کہتا ہے کہ میں نے عدل کا سبق سیکھا کہاں سے ہے؟ جس کے عدل پہ امام الانبیاء فخر فرمائیں. اب اسے عدل کا جو رزلٹ ملا ہے وہ دیکھیے سامنے مد نظر رکھیے. نوشیروان کی پوتی ہے سرکار امام حسین کے نکاح میں. آپ آئے ہیں جامع شوکت الاسلام میں، علماء کا جمع غفیر ہے، یہاں سے آپ بہاریں لے کے جائیں. نوشیروان کی پوتی جس کے بطن سے امام زین العابدین پیدا ہوئے اور امام زین العابدین، آپ کی نسل اتنی بڑی کہ آج جتنے سادات ہیں حسینی سادات یہ نوشیروان کی پوتی کے شکم سے ہیں. تو سرکار امام زین العابدین کا نانکا نوشیروان ہے. اتنی بڑی سعادت کہاں سے ملی؟ عدل قائم کرنے سے. جب عدل قائم کرو گے اللہ رب العزت پروردگار بہاریں عطا کرے گا. اور عدل میں سبق کہاں سے سیکھا جا رہا ہے؟ نوشیروان کہتا ہے میں پہلے ظالم تھا، یعنی ظالم کا مقصد یہ ہے کہ عدل کی طرف میری توجہ نہیں تھی. ایک مرتبہ شکار کرتے کرتے نوشیروان ایک باغ میں داخل ہوا، پیاس لگی ہوئی تھی. مالی سے کہا بھی پانی پی لو، اس نے کہا جی پانی تو ہے نہیں، آپ تشریف رکھیں میں آپ کو انار کا جوس پلاتا ہوں. وہ انار توڑ کے لایا، اس نے نچوڑا، گلاس بھر گیا. نوشیروان نے پیا تو بہت میٹھا تھا، اسے بڑے چین راحت اور سکون پہنچا. نوشیروان نے دل میں کیا خیال کر لیا کہ یہ باغ ہم لے لیں گے، اس لیے کہ باہر سے وفود آتے ہیں، قافلے آتے ہیں، ان کی تواضع کرنی ہوتی ہے. اتنا میٹھا باغ جس کا رس اتنا ہے، مٹھاس اتنی ہے کہ کل ہم لے لیں. نوشیروان پینے کے بعد کہتا ہے بھائی پیاس نہیں مجھی، ایک گلاس اور پلا دو. اب اس نے انار توڑا، دانا نچوڑا، گلاس آدھا رہ گیا، پیا تو وہ ترش تھا. نوشیروان نے کہا بھئی اس بوٹے سے نہیں لائے جس سے پہلے لائے تھے؟ کہا اسی سے لایا ہوں. تو اس میں تو مٹھاس بھی نہیں ہے، یہ کڑواہٹ ہے، ترش ہے.
اور پھر گلاس بھی آتا رہ گیا۔ اب اس مالی نے کہا صاحب مجھے نہیں پتا کہ آپ کون ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارا بادشاہ ہے نا نوشیروان، اس نے کوئی ظلم کی نیت کر لی ہے۔ اب میں رک رہا ہوں، گھر کے بڑے ہو تو تب بھی سوچ لو، محلے کے بڑے ہو تو تب بھی سوچ لو، علاقے کے بڑے ہو تو تب بھی سوچ لو، ملک کے بڑے ہو تو تب بھی سوچ لو، کسی ادارے کے بڑے ہو تو تب بھی سوچ لو۔ جناب والا اس نے کہا جو ہمارا بڑا ہے، جو بادشاہ ہے، اس نے ظلم کا ارادہ کر لیا ہے، اللہ نے برکتیں اٹھا لی ہیں۔ اب بادشاہ خود ہی تو بیٹھا تھا، وہی تو نوشیروان تھا، شرمندہ ہوا۔ اس نے کہا بھائی میں تیری یہ بات نہیں مانتا، جا اس بوٹے سے پھر توڑ کے لا میں دیکھوں۔ اب وہ توڑ کے لایا تو نوشیروان کہتا ہے میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ یہ جس کا باغ ہے اسی کو نصیب ہو۔ میں توبہ کرتا ہوں، میں نے اپنے خیالات بدنیتی کو نیک نیتی میں بدلا۔ جب میرے اندر نیک نیتی آئی، اس نے انار کا دانہ میرے سامنے نچوڑا، گلاس پھر بھر گیا، پیا تو وہ میٹھا تھا۔ میں نے کہا ابھی اب کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا صاحب لگتا ہے ہمارے بادشاہ نے توبہ کر لی ہے۔ امام بخاری وہی سمجھا رہے ہیں ہمیں، کتابیں، تفسیریں، احادیث لاکھوں اٹھائے پھرو، جب تک تمہاری نیت دین کی خدمت نہیں ہوگی اس وقت تک نہ نسلوں کو فائدہ دے سکتے ہو، نہ سرکار کی امت کو فائدہ دے سکتے ہو، نہ تم خود فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ نوشیروان کی ایک بات اور بھی کرتا ہوں، پھر حدیث پاک کی طرف آتا ہوں۔ نوشیروان کہتا ہے میں ایک باغ سے گزرا، میں نے دیکھا ایک بوڑھا شخص پودا لگا رہا ہے، ہاتھ اس کے کانپ رہے ہیں، آنکھوں سے اسے نظر نہیں آتا، جس میں لڑکڑاہٹ ہے، لیکن وہ کھود رہا ہے، پودے اس کے اندر رکھ کے پودے لگا رہا ہے، باغ ہے آم کا۔ نوشیروان کہتا ہے میں نے جا کے گھوڑا اس کے پاس روک دیا، میں نے کہا بابا ہاتھ تیرے کانپ رہے ہیں، ٹانگیں تیری کانپ رہے ہیں، نظر تجھے آتا نہیں، سر تیرا ہل رہا ہے، بڑی مشکل سے تو پودا لگا رہا ہے، یہ کب پودا لگے گا، بڑا ہوگا، کب اس سایہ دے گا، کب اس کا پھل ہوگا، کب تجھے نصیب ہوگا، تو ایسے محنت کر رہا ہے، تجھے تو یہ نصیب ہی نہیں ہوگا، تجھے مشقت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نوشیروان کہتا ہے کہ اس نے کھرپا زمین پہ رکھا، میری طرح منہ کر کے کہا جوان یہ جو سامنے تمہارے چون لہرا رہا ہے نا، یہ میرے باپ دادا نے لگایا، اس کا پھل میں نے کھایا، اب یہ اچھا نہیں لگتا کہ میری نسل، میرے آبا و اجداد تو مجھے کچھ دے کے جائے اور میں اپنی نسل کو ایسے چھوڑ جاؤں۔ یہ میں آپ حضرات تک پیغام پہنچا رہا ہوں کہ آپ بھی اپنی نسل کو کچھ دے کے جائیں، اور ایسا کچھ دے کے جائیں کہ جس کا اجر و ثواب تمہاری قبروں تک پہنچتا رہے۔ یہ علماء کرام کا جمع غفیر، یہ سب سے مظلوم طبقہ ہے۔ کیا تنخواہیں دیتے ہو بھائی مجھے بتاؤ؟ کبھی پوچھا ہے کہ بخاری شریف بھی تمہارے پاس ہے؟ کبھی پوچھا ہے کہ جناب والا تمہاری گزر اوقات کیا ہو رہی ہے؟ میراثی آتے ہیں رات کو تم سے 50,000 60,000 لاکھ روپیہ لے کے چلے جاتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دین کی خدمت ہو رہی ہے۔ دین کی خدمت یہ ہو رہی ہے کہ طالب علم مدارس میں بھوکے بیٹھے ہیں، متممین کے پاس اساتذہ کے لیے تنخواہیں نہیں ہیں، گندم خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ہمیں میراثی نہیں چاہیے، صاحب علم چاہیے تاکہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کو اپنا چہرہ دکھا سکیں۔ سرپرستی کرو، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، ورنہ تمہاری قبر پہ کوئی پڑھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اپنی قبر اور حشر کا فکر کرو۔ یہاں تو بنگلے بنا لیے کہ 4 دن رہنا ہے، اس دھرتی کے اوپر کا تو بنگلہ بن گیا، دھرتی کے نیچے بھی تجھے بنگلہ چاہیے۔
تجھے محل چاہیے اس کی بھی فکر کر. تو سامعین محترم اس نے کہا مجھے میرے بڑوں نے یہ لہلاتا چمن دیا, میں اس لیے پودے لگا رہا ہوں کہ آنے والی نسلیں, میں نہیں کھاؤں گا وہ تو کھائیں گے. نوشیروان کہتا ہے کہ مجھے بہت ہی اس کا جملہ پیارا لگا. وزیر سے کہا 1000 اشرفی کی تھیلی اس کو دے دو. جب دے دی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا. نوشیروان نے کہا کہ لگتا ہے کہ تو نے پیسے پہلی مرتبہ دیکھے. اس نے کہا صاحب یہ سارا چمن میرا ہی ہے, پیسوں کی کمی نہیں, میں خوش اس لیے ہوا ہوں کہ ابھی تو کہہ رہا تھا کہ یہ کب بڑا ہوگا اور کب اس کا پھل کھائے گا. دیکھو ابھی پودا لگا ہی نہیں ہے, اللہ نے پھل دینا پہلے شروع کر دیا ہے. میں تو اس بات پہ خوش ہو رہا ہوں. نوشیروان نے کہا 1000 اشرفی اس کو اور دے دو. بات اس نے بڑی پتکی کی ہے. پرانے زمانے کے لوگ قدردان تھے, علماء کے, علم والوں کے, دانشوروں کے, حکمت والوں کے. آج بے قدری کا دور ہے. آج ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں, ہماری کیفیات بدل گئی ہیں, ہمارے معاشرے کی فکر اور سوچ بدل گئی ہے. بھائیو, میرے آقا حضور سید کائنات فخر موجودات نے ارشاد فرمایا تھا, کونین کے والی نے, کہ اگر کوئی شخص 8 دن کسی صاحب علم کو نہیں سنے گا, عالم دین کی اسے صحبت نصیب نہیں ہوگی, اس کا دین خطرے میں ہوگا. تو حضرت عائشہ صدیقہ بھی یہ درس سن رہی تھی. جب سرکار گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ پریشان تھی. عرض کیا رسول اللہ, آپ نے تو آج یہ فرمایا کہ اگر لوگ 8 دنوں میں صاحب علم لوگوں کی باتیں نہیں سنیں گی, ان کی مجلس میں نہیں جائیں گے, ان کی محفلوں میں نہیں جائیں گے, ان کی صحبت نہیں اختیار کریں گے تو ان کا دین خطرے میں چلا جائے گا. تو آقا علماء کی تو بڑی کمی ہے, پھر کیا ہوگا؟ حضور سید کائنات نے فرمایا جو سوال تو نے مجھ سے کیا میں نے اللہ کی بارگاہ سے کیا. تو رب نے فرمایا محبوب پریشان نہ ہو, ہم نے علماء کا رزق پھیلا دیا ہے. وہ جس بہانے جائیں گے ہر دور میں ہر مقام پہ محمد عربی کے دین کے خادم پہنچیں گے, ان کی برکتیں پوری زمین کو اور پوری زمین کے لوگوں کو نصیب ہوں گی. تو سامعین محترم, خوش نصیبی ہے آپ کی کہ 90 موڑ میں اتنا بڑا عظیم الشان درس, بچیاں پڑھ کے گئی, بے شمار بچے پڑھ کے گئے. یہ اللہ رب العزت خالق کائنات کا کرم ہے. اب جس وقت اس نے 1000 اشرفی اور دی تو وہ کھڑا ہو کر ناچنے لگ گیا. اس نے کہا بابا اب کیا ہوا؟ اس نے کہا جوان گل تے مک گئی ہے, لوگوں دے باغ سال ایک باری پھل دیں, میرے ساتھ اجے لگا ہی نہیں, پھل 2 باری آنا شروع ہو گیا. خوشیاں نہ مناؤ تو اور کیا کرو؟ اس نے وزیر سے کہا اشرفی تھیلیوں کی پھینک دے, لیکن یہاں سے نکل. یہ بابا حکمتوں کا بادشاہ لگتا ہے اور ہم نے بابے چھوڑ دیے ہیں, حکمتیں لینی چھوڑ دی ہیں. اگر کوئی بابا بات بھی کرے تو ہم کہتے ہیں بابا چپ رہو, تیرے کی پتہ. ساری برکتیں اٹھ جاتی ہیں. جوانوں سے کہوں گا اللہ کی عزت کی قسم, باپ یا ماں بات کرے خاموشی سے سنو, اسے جگہ دو, اسی پہ عمل کرو, تمہاری بہتری اسی میں ہوگی کہ اس پہ دل پہ اس کی زبان پہ تو نہیں بول رہا, اس کی زبان پہ بولنے والا کوئی اور بول رہا ہے. اس کا نتیجہ تمہیں دے ملے گا, رزلٹ ملے گا. تو اس نے 1000 تھیلی 1000 اشرفیوں والی تھیلی پھینکی اور بادشاہ کہتا ہے میں نے ایڑی لگائی. جب گھوڑا دوڑنے لگا تو اس نے کہا جوان ٹھہر ٹھہر ٹھہر, میری بات سنتا جا. جہاں جہاں سے گزرتا جائے لوگوں تک ایک میری بات پہنچاتے جانا, آنے والی نسلوں کو بتانا کہ رزق عزت مقام محنت سے نہیں ملتا, نیک نیتی سے ملتا ہے. جب تمہاری نیتیں فائدہ دینے کی ہو جائے, اور نبی پاک نے پہلے فرمایا تھا امام الانبیاء نے خیر الناس من ینفع الناس, بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتے ہیں. ازاری زمان راضی دورہ میرے استاد محترم, ایک مرتبہ میں نے پوچھا کہ حضور یہ ان تعبد اللہ, عبادت کا مقصد کیا ہے, عبادت کہتے کس کو ہے, عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ تو میرے استاد محترم نے ارشاد فرمایا تھا
آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیرے وجود سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ عبادت کی ابتدا ہے۔ تیرے وجود سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ عبادت کی ابتدا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بھائی، نمازی ہو، راضی ہو، غازی ہو، اگر تیرے وجود سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو سمجھ لے تیری ابھی نماز شروع ہی نہیں ہوئی، تو نے ابھی قرآن کی تلاوت کی نہیں، تجھے ابھی کچھ نہیں ملا۔ عبادت کی لذت یہ ہے کہ تیرے وجود سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ عبادت کی ابتدا ہے۔ اور عبادت کی انتہا یہ ہے کہ تیرا وجود ہر ایک کے لیے نفع مند ہو جائے، یہ عبادت کی انتہا ہے۔ لوگ تیرے وجود سے فائدہ حاصل کریں، علم حاصل کریں، اور عبادت کی معراج یہ ہے کہ عبادت کا اول اور آخر ان سب کو ملا کر ذات مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچ جائے تو تجھے عبادت کی معراج نصیب ہو جائے گی۔ تو سامعین محترم، اسی لیے امام بخاری نے ہمیں سمجھایا، بتایا کہ میں بخاری شریف میں، ویسے تو ہمارے نزدیک قرآن پاک کے بعد درجہ حدیث پاک کا ہے، تو احادیث میں جو سب سے پہلا درجہ دیا گیا ہے شہرت کے طور پر وہ بخاری شریف کو ہے۔ تو اس کے آخر میں چونکہ علامہ چشتی صاحب تشریف لا رہے ہیں، جو حدیث پاک ابھی پڑھی گئی ہے آخر میں، اس کے الفاظ اور سے سنیے ذرا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کلمتان حبیبتان، دو کلمے محبوب ہیں اس کو الی الرحمن۔ تو جب ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ کو محبوب ہیں، خدا کے پسندیدہ ہیں، ارے بھی ہماری معراج کی انتہا ہو گئی کہ ہمیں وہ کلمات مل رہے ہیں کہ جسے کسی بادشاہ نے نہیں، بادشاہوں کے بادشاہ نے پسند کیا۔ اور پھر فوراً انسان کے ذہن میں آتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اتنے محبوب اور مقبول ہیں، وہ تو بڑے مشکل ہوں گے، وہ تو بڑے وزنی ہوں گے، پتہ نہیں وہ ہم سے پڑھے جائیں یا نہ پڑھے جائیں۔ تو میرے نبی نے فوراً فرمایا خفیفتان علی اللسان، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری زبان پہ جاری ہونے کے لیے بہت ہی آسان ہے، کسی مشکل میں نہیں پھنسو گے، بڑی آسانی سے ادا کرو گے۔ تو پھر ذہن میں آتا تھا، سوال پیدا ہو، اگر اتنے خفیف ہیں، اتنے ہلکے ہیں، وزنی نہیں ہیں، تو پھر ان کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ تو میرے رسول نے ساتھ ہی فرما دیا ثقیلتان فی المیزان، انہیں اتنا ہلکا بھی نہ سمجھو کہ جو تمہاری زبان پہ اللہ نے جاری کر دیے تو اعمال جب تولے جائیں گے تو شاید تمہارے ذہن میں ہو کہ اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ فرمایا جب میزان میں رکھے جائیں گے تو رب ذوالجلال پروردگار عالم سارے وزن انہی کلمات کو عطا کر دے گا جو خالق کائنات کی پسند ہے، رب ذوالجلال کی پسند ہے، پروردگار عالم کی پسند ہے۔ وہ کون سی کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب اس میں اللہ رب العزت نے دونوں کیفیتیں رکھی ہیں، پاکیزگی اللہ کے لیے، ہم اللہ کے لیے ہے، اور رب قدیر جل وعلا کی ذات برکات پروردگار عالم خلاق کائنات کی بارگاہ میں فرشتوں نے کیا کہا تھا جب اللہ پاک نے فرمایا نا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو ملائکہ نے کیا جواب دیا؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کیا ضرورت ہے ان کو بنانے کی؟ تسبیح ہم پڑھتے ہیں، تقدیسیں ہم پڑھتے ہیں، بس کافی ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا جو مقام اللہ پاک نے فرشتوں کو عطا کیا ہے ہم نے وہ سارے کا سارا اس ایک حدیث میں رکھ لیا۔ اور حدیث پاک ہے، میرے آقا حضور سید کائنات نے ارشاد فرمایا من قالا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم فی یوم 100 مرہ، جو شخص ایک دن 100 مرتبہ یہ حدیث پاک یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، حطت خطایا، اللہ پاک اس کے خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ ان کانت مثل زبد البحر، اگرچہ وہ سمندر کے چھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اللہ پاک ان ساری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو امام بخاری نے ہمیں آخر میں کیا سمجھایا
کہ میں تمہیں وہ کلمات دے رہا ہوں کہ اگر ساری زندگی کے گناہوں کو دھونا چاہتے ہو تو میرے رسول کا یہ ارشاد جب تمہارے لبوں پہ آئے گا تو پھر اللہ پاک تمہارے اعمال نہیں دیکھے گا، محمد عربی کے کلمات دیکھے گا۔ اور اس میں کون کون سی چیزیں معاف ہوں گی؟ احکامات شریعہ معاف نہیں ہوں گے۔ شاید کسی کے ذہن میں ہو کہ ہم یہ پڑھ لیں تو نماز روزہ حج زکوٰۃ بھی ساتھ ہی معاف ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ حقوق العباد بھی کبھی معاف نہیں ہوں گے، چاہے آپ جو مرضی کر لیں۔ شہید سب سے بڑا درجہ رکھتا ہے، لیکن اس وقت تک اس کی روح بھی لٹکی رہے گی جب تک کہ حقوق العباد ادا نہ ہوں گے۔ خطاؤں کے معاف کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹے موٹے جو گناہ اللہ رب العزت خالق کائنات کی نافرمانی کے کھاتے میں ہوتے ہیں، اللہ پاک انہیں ان کلمات کی برکت سے معاف کر دیتا ہے۔ رب تعالیٰ پروردگار عالم اس ادارے کو کئی گنا ترقیاں عطا فرمائے، اور جو یہاں سے فیض حاصل کر کے گئے ہیں اللہ پاک ان کو مزید بلندیاں ترقیاں عطا فرمائے۔ والدین بھی خوش نصیب ہیں اور وہ طلباء بھی خوش نصیب ہیں، دین کے کام کرنے والے۔ میرے آقا کا تو ایک ہی فرمان ہے، وہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کو اللہ بھلائی دینا چاہتا ہے اس کے دامن میں دین مصطفیٰ ڈال دیتا ہے۔ تو اگر بھلائی لینا چاہتے ہو تو کونین کے والی کے دامن سے جڑ جاؤ، عزتیں بھی ملیں گی، عظمتیں بھی ملیں گی، خدا بھی راضی ہوگا، مصطفیٰ بھی راضی ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔